آپ پورے ملک کا جو نظام تعلیم ہے اس کو تبدیل کرنے کا نام لے رہے ہیں. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار چینج ہو جائے گا, پڑھانے کا طریقہ کار چینج ہو جائے گا, بکس کو چینج کر دیا, سلیبس چینج کر دیا, سب کچھ چینج کر دیا. میں نے آپ کو کہا اور آپ ہم سب خود اس ایگزام سسٹم سے نکلے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزام کے لیے ہی آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو ایگزام کو ٹھیک کریں نا آپ. تو آپ یہ اکثر کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, بچے جو ہے وہ رٹے لگا دے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. ایک بچہ ہے جس نے پوزیشن لی بورڈ میں, ایک ایسی ٹیسٹنگ ایجنسی جس نے پیپر پیٹرن تھوڑا چینج کیا, میں نام لے لیتا ہوں نا, ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے, ایم ڈی کیٹ نے کیا. وہ بچہ جس نے پوزیشن لی تھی بورڈ سے, یہ بچہ یہاں فیل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے مسائل ایم ڈی کیٹ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ, اس کو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ایم ڈی کیٹ کی طرح کے بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں, سیٹ ہے, کوئی اور ٹیسٹ ہے, جہاں بھی آپ پیٹرن چینج کرتے ہیں, تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے, اپلیکیشن انڈرسٹینڈنگ کے سوال آتے ہیں, بچہ فیل ہو جاتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹا بہت اچھا ہے تو یہ سی ایس ایس بھی کوالیفائی کر جائے گا, یہ میٹرک انٹرمیڈیٹ سے مارکس بھی لے لے گا, ایم بی بی ایس بھی شاید کر جائے گا. اب یہ نظام چلے گا یا کچھ بہتری آپ لا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے افطاری کے بعد گرم گرم چائے بھی پلائی ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں. کریکولم ہے, اسسمنٹ ہے اور ٹیچر ہے. کریکولم پہ کافی کام کیا ہے اور ریسنٹلی منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے جو کریکولم دیا ہے 2023 کا, اس پہ کافی کام ہوا ہے. ٹیچر ٹریننگ پہ بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اسسمنٹ تھی, ایگزامینیشن تھی, جس پہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ کے پاس 29 ایگزامینیشن بورڈس ہیں اور ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی صوبے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی ایک جگہ پہ کوئی منیمم اسٹینڈرڈس نہیں تھے اسسمنٹ کے. اب ہم نے کیا کیا ہے, منسٹری کے ڈائریکٹیوز پہ ہم نے یہ کیا کہ کوئی منیمم اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے. رائٹ. کہ آپ کا جو پیپر بنے گا وہ کیسا بنے گا, آپ کے جو نالج کے سوال ہوں گے کتنے ہوں گے, جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے سوال ہوں گے, آپ کے جو اپلیکیشن کے سوال ہوں گے, یہ تو ہم نے بنا لیے. اس کے بعد پھر ایک اور آتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے. آئی بی سی سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں سارے بورڈز ممبر ہیں اور ہر تیسرے مہینے کے بعد ہم ریگولرلی بیٹھتے ہیں, تمام صوبوں میں بیٹھتے ہیں, صوبے اس کو اون کرتے ہیں, بورڈز اس کو اون کرتے ہیں, بورڈز خود پالیسیز بناتے ہیں, پھر جا کے خود اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم اب ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم روٹ لرننگ سے کنسیپچول کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اتنا آسان ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اچھا, 70 سال سے نہیں ہو سکا, یعنی آسان کام نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ اکثر وانی صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وانی سیکٹری تعلیم کی بات, جس طریقے سے وہ اس کا عشق ہے ایجوکیشن سے. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ایک انٹرنیشنل این جی او آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن میں, اور تقریباً آپ کے اتنا عرصہ لگائیں گے ہم آپ کے سروے پہ, اور فیکٹس کلیکٹ کریں گے, آپ کے ایشوز کو دیکھیں گے, اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو وانی صاحب نے بڑا اچھا جملہ ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ یار پچھلے 20 25 30 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پرابلم کیا ہے, اب ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے, اس پرابلم کو سالو کرنے سولوشن کی طرف جائیں. ٹھیک. یہی آئی بی سی سی نے پھر کہا کہ نہیں, اب چھوڑیں, بس ہو گیا رٹے پہ. اگر آپ پچھلے نا 20 25 30 سال بکس اٹھائیں گے, ایشوز کے وہ ڈاکومنٹس اٹھائیں گے, سب یہی آپ کو ملے گے کہ ہمارے یہ ایشو, ہمارا یہ ایشو. آپ جہاں بیٹھیں گے وہ سب رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ ایشوز ہیں, پاکستان کے ایشوز ہیں, لیکن کب ٹھیک کریں گے آپ؟ بسم اللہ کر کے اب ہاتھ ڈالیں اور ڈائریکشن پکڑیں اور شروع کریں. آئی بی سی سی نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. ہم نے ایگزامینیشن کو کیوں پکڑا؟ دیکھیں, ٹیچنگ ہے, پھر اس کا امتحان لیتے ہیں نا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیچنگ ٹھیک کریں, ٹھیک, اس کے بعد امتحان لیں. یہ اصولاً تھیوریٹیکل ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے بس میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو آئی بی سی سی کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کلاس روم ٹیچنگ جا کے ہم ٹھیک کروائیں. ہمارا مینڈیٹ صرف ایگزامینیشنز ہے, اسسمنٹ ہے. اچھا, ایک میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ جب بھی ٹیچر پڑھاتا ہے نا تو وہ ایگزام کے لیے پڑھاتا ہے. رائٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ اور ہم نے سب نے میٹرک کیا ہے. میٹرک میں اگر آپ فزکس دیکھیں گے, اگر فزکس کے 15 چیپٹر ہیں تو وہ ٹیچر صرف ہمیں 12 چیپٹر کی تیاری کرواتا تھا. 3 چھوڑوا پیپر اس میں سے آنا ہے, پیپر اس میں سے آنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ مقصد مارکس لینا ہے, مارکس لینا ہے, اور ایگزام کو آپ فوکس کر رہے ہیں, لرننگ نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ایگزام کو پکڑیں, لیکن جلدی نہ کریں
کہ آپ اس سال کریں کہ بس اگلے سال جو امتحان ہوگا وہ سارا کنسیپچل ہوگا، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ 3 سال کا 5 سال کا پلان بنائیں، اس کے بعد سارے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے لیں، پرنسپلس کو، ٹیچرس کو، پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو۔ اب منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے اہم پوائنٹ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک رٹے کا نظام تو ہے، کتنا مشکل ہوگا یہ سارا پروسیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بظاہر یہ اسی طرح کی بات لگتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اگلے 2-4 سال میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کنسیپچول لرننگ کا ایک پروسیس ہوگا اور ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو کہ دنیا کو لیڈ کر سکیں گے، وہ پاکستان سے پیدا ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بتایا کہ اب صرف باتیں نہیں ہوں گی، اب کام ہوگا، ٹھیک ہے، اور کام ہم نے شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تقریباً یہ اکتوبر کی بات ہے کہ میری ملاقات ہوئی احسن اقبال صاحب سے، منسٹر تھے، ٹھیک، جو پلاننگ اس کے منسٹر ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب کو جب میں نے بتایا کہ سر فیڈرل لیول پہ ہم کر رہے ہیں اسیسمنٹ فریم ورک بنا رہے ہیں، ایک ماڈل اسیسمنٹ فریم ورک بنا رہے ہیں جس میں منیمم اسٹینڈرڈس ہوں گے، بہت تفصیلی، ایک مور دین 80 پیجز کی ہم نے ایک گائیڈ لائن کی ایک بک بنائی ہے۔ ٹھیک، جب میں نے ان کو بریف کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں خود لانچ کروں گا، انہوں نے اون کیا، ان کا ایگزامینیشن پہ ہم نے کام کرنا تھا، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میں نے بنایا تھا ویژن 2025 پہ ہم نے کام کیا تھا، اس میں ایگزامینیشن کا تھا، لیکن پھر وہ آگے نہیں چل سکا، کیونکہ پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹس چلی جاتی ہے تو پھر پالیسیز بھی چینج رہ جاتی ہیں پھر چیزیں نا۔ لیکن پھر انہوں نے اون کیا اور اس کو لانچ کروایا ہم نے اکتوبر میں، اور اس کے بعد ہم نے کنسلٹنٹس کو، ظاہر بورڈس کو ہم نے بٹھایا تھا، ایکسپرٹس کو، اور وہ بک کیے۔ اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اس میں دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے کہ امتحان سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، میں تو اس کو بائبل کہتا ہوں، ایگزامینیشن بائبل۔ امتحان سے پہلے کیا کریں گے آپ، ڈیورنگ امتحان کیا کریں گے آپ، اور امتحان کے بعد آپ کس طرح کے انالیسس کریں گے، یہ سارے ڈیٹیل اس میں ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کام ہم نے کیا ہے، بورڈس کے پاس چیزیں کافی، کچھ بورڈس کے پاس چیزیں پڑی ہوئی تھی ایز اے ماڈل۔ فرض کریں فیڈرل بورڈ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، خیبر پختونخوا نے SLO بیس ایگزام پہ کافی اچھا کام کیا ہے، سندھ نے ابھی شروع کیا ہوا ہے، ہم نے پنجاب سے کچھ چیزیں لیں، ہم نے ماڈل اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ ایک تو بک بنایا ہے، وہ جس کو چاہیے وہ بک، یعنی کوئی بھی چیئر پرسن اگر بورڈ کا نیا آئے گا وہ بک پڑھے، اس میں اس کو گائیڈ لائن مل جائیں گی۔ ایک تو یہ کیا۔ دوسرا دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ 2 چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک تو آپ کو اویئرنیس اس کی کرنی پڑیں گی، جس کے لیے آپ ورک شاپس کا اکثر دیکھتے ہیں۔ اچھا، ورک شاپ، اور میں نے اویئرنیس سیمینار کروایا ہے۔ پہلا میں نے سیمینار کروایا تھا 600 ٹیچرس کے لیے، پرنسپلس کے لیے، کراچی میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی، اور وہاں کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو جو ہے وہ پریزائڈ کیا، چیئر کیا تھا وہاں کیا۔ پھر ورک شاپ کروایا ہم نے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک اویئرنیس کر رہے ہیں جس کو میں تبلیغ کا نام دیتا ہوں، تبلیغ کریں آپ کہ بھائی یہ چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے بعد جب لوگ آمادہ ہو گئے تو کیا ٹیچر آپ نے تیار کیے ہیں، پھر ٹیچر تیار کرنا پڑے گا کہ یہ کنسیپچول پیپر بنتا کیسے ہے۔ تو یہ میں کر رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا بھی آپ بتا رہے تھے، وہاں بھی میں نے کروایا اپنا اویئرنیس سیشن بھی کروایا اور ورک شاپ بھی کروایا۔ پنجاب میں ہم نے ورک شاپ کروا دیا ہے، اویئرنیس سیمینار منسٹر صاحب بزی تھے، تو میرا خیال ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم وہاں بھی کریں گے، اور بلوچستان میں بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے بک بھی بنائی ہے، ہم اویئرنیس سیشن بھی کر رہے ہیں، اور ایگزیکیوشن پلان بنایا ہے، ورک شاپ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ پورے ملک کا جو نظام تعلیم ہے اس کو تبدیل کرنے کا نام لے رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار چینج ہو جائے گا، پڑھانے کا طریقہ کار چینج ہو جائے گا، بکس کو چینج کر دیا، سلیبس چینج کر دیا، سب کو چینج کر دیا۔ میں نے آپ کو کہا، اور آپ ہم سب خود اس ایگزام سسٹم سے نکلے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزام کے لیے ہی آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو ایگزام کو ٹھیک کریں نا آپ۔ تو آپ یہ اکثر کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، بچے جو ہے وہ رٹے لگاتے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، ایک بچہ ہے جس نے پوزیشن لی بورڈ میں، ایک ایسی ٹیسٹنگ ایجنسی جس نے پیپر پیٹرن تھوڑا چینج کیا، میں نام لے لیتا ہوں نا، MD-CAT کا ٹیسٹ ہے، MD-CAT نے کیا، وہ بچہ جس نے پوزیشن لی تھی بورڈ سے، یہ بچہ یہاں فیل ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے مسائل MD-CAT کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ، اس کو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن MD-CAT کی طرح کے بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں، سیٹ ہے، کوئی اور ٹیسٹ ہے، جہاں بھی آپ پیٹرن چینج کرتے ہیں، تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے، اپلیکیشن انڈرسٹینڈنگ کے سوال آتے ہیں، بچہ فیل ہو جاتا ہے